السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ہوپ ود ایمان، جہاں میں آپ کے ساتھ آسان اردو میں قرآن کی اوتھینٹک تفسیر شیئر کروں گی۔ دو اوتھینٹک کتابوں تفسیر عثمانی اور بیان القرآن میں سے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن پاک کو سیکھنے کے اس عمل کے ساتھ جڑ جائیے تاکہ ہمارا شمار بھی ان بہترین لوگوں میں ہو جائے۔ آج سے میں اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کر رہی ہوں، اور اسی سلسلے میں آج قرآن کی پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کی تفسیر انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایک مکی سورت ہے، بعض علماء نے اسے مدنی بھی کہا ہے، اور بعض علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہ سورت دو بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں، سب سے زیادہ نام الفاتحہ ہی استعمال ہوا ہے۔ تفسیر اتقان میں 25 نام ذکر کیے گئے ہیں، جن میں چند نام یہ ہیں: فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، سبع مثانی، سورۃ المناجہ، سورۃ السوال، سورۃ الحمد اور سورۃ الشکر۔ سورہ حجر میں فرمایا قرآن پاک میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ تو سبع کے مطلب 7 ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس میں 7 آیات ہیں، اور مثانی اس لیے فرمایا کہ یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 642 اور جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ مصاحف میں بالکل شروع میں لکھی جاتی ہے، اور نماز میں بھی اس سے قرأت شروع کی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ احادیث شریفہ میں سورہ فاتحہ کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری کی صفحہ 642 اور جلد نمبر 2 میں ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو اعظم سورہ فی القرآن یعنی قرآن کی عظیم ترین سورت فرمایا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس جیسی سورت نہ تو توریت میں اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانے سے اتاری گئیں جو عرش کے نیچے ہے، ان 4 کے علاوہ ان میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی۔ نمبر 1 ام الکتاب، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 4 سورہ کوثر۔ حضرت مجاہد تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس ملعون 4 مرتبہ رویا، ایک تو اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، دوسرے اس وقت جب وہ ملعون قرار دے دیا گیا، تیسرے جب زمین پر اتارا گیا، اور چوتھے جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ خوشخبری سن لیجئے، 2 نور آپ کو ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ نمبر 1 فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کہ ان میں دعا ہے، اور چونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے اس لیے مقبول بھی ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی کچھ آپ تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا سوال پورا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، مسلم شریف میں صفحہ نمبر 170 اور جلد نمبر 1 میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے نماز کو یعنی نماز کے اہم ترین حصے کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور جو بندہ سوال کرے اس کے لیے وہی ہے۔ اس کے بعد اس تقسیم کی تفصیل کچھ اس طرح بیان فرمائی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
مجدنی عبدی یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو سوال کرے اس کے لیے وہی ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جہاں بندے نے اپنی بندگی کا اعلان کیا کہ نعبدو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اقرار کیا اور مدد مانگنے کے لیے فرمایا کہ وہ ایاک نستعین اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی مدد مانگنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو خاص کر لیا اور مان لیا، اور اسی طرح خود کو رحمت اور نعمت کی نوازش کے قابل بنا لیا۔ وہاں اس نے بلا شرکت غیر اللہ پاک کی معبودیت کا بھی اعلان کیا اور یہ بھی مانا اور جانا اور دوسروں کو بتایا کہ جس سے مدد مانگی جائے وہ صرف اللہ پاک رؤوف الرحیم احد و صمد ہے، جو سب کچھ دے سکتا ہے، جس کے سب محتاج ہیں، جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، اور جس کسی کے پاس قلیل اور کثیر جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہیں اور میرا بندہ جو سوال کرے اس کے لیے وہی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ یعنی شفا دینے والی بھی ہے۔ اس کے مضامین جس طرح مومن موحد کے لیے باطنی اور روحانی شفا کا باعث ہیں، اسی طرح اس کے الفاظ جسمانی امراض اور تکالیف، دکھ اور درد کے لیے بھی شفا بن جاتے ہیں۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے نجات دلانے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر مجھ پر دم کرتے ہوئے تھتکار دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب زہر کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبد الملک بن عمیر نے مرسلاً روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ حسن حسین میں ابو داؤد اور نسائی سے نقل کیا ہے کہ جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو 3 روز صبح شام سورہ فاتحہ کے ذریعے جھاڑا جائے، سورہ فاتحہ کو پوری پڑھ کر اپنا تھوک منہ میں جمع کر کے تھتکار دے، اور ترمذی شریف سے نقل کیا ہے کہ جس کو سانپ اور بچھو ڈس لیں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جھاڑ لے۔ اچھا، ایک اور سورہ فاتحہ کا فائدہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے بستر پر اپنا پہلو رکھا اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لی تو موت کے سوا ہر چیز سے تجھے امان مل گئی۔ یہ تو سورہ فاتحہ کے فضائل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ چلیے سورہ فاتحہ کی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تو قرآن شریف پڑھنا شروع کرے تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود سے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ تو جب کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس کو تکلیف دینے والی چیزوں سے صاف ستھرا کرتے ہیں، پھر اس کو زینت دیتے ہیں یعنی اس کو سجاتے ہیں، پھر رنگ و روغن کرتے ہیں۔ اسی طرح جب تلاوت شروع کریں تو پہلے اپنے دل کو شیطان مردود کے وسوسوں سے پاک کریں، اس کے بعد اعوذ باللہ آخر تک پڑھنی چاہیے، پھر اللہ کا نام لے کر دل کو مزین کرنا ہے یعنی بسم اللہ پڑھی جائے۔ نماز میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے دل کو شیطانی وسوسوں سے صاف کیا جاتا ہے اور اللہ کے نام سے دل کو مزین کیا جاتا ہے۔ تو جب آدمی نماز شروع کرے تو ان چیزوں سے ذہن کو فارغ کر لے جس میں شیطان لگائے رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل بنانے والی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ جب بھی کوئی سورت شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، البتہ سورہ انفال ختم کرنے کے بعد جب سورہ برات شروع کریں تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو سورتوں کے درمیان میں فصل کرنے کے لیے نازل کی گئی، یعنی سورتوں کے درمیان میں فاصلہ رکھنے کے لیے، دونوں سورتوں کو الگ الگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ یا اس کے علاوہ کسی دوسری سورت کا جز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ البتہ سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں جو ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ سورہ نمل کا جز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت ختم ہونے کا علم نہ ہوتا تھا جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہو جاتی تھی۔ جب بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوتا تو آپ سمجھ لیتے تھے کہ سورت ختم ہو گئی ہے اور اب نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ تفسیر معالم التنزیل میں جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں ہونا اللہ پاک کی طرف سے بندوں کو تعلیم ہے کہ قرات سے پہلے اس کو پڑھیں اور قرات شروع کرنے کا ادب جان لیں۔ چلیے سورہ فاتحہ کی تفسیر اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، اس کی پہلی 3 آیاتیں یہ اللہ پاک کی تعریف اور اسم ذات اور اللہ پاک کی بڑی بڑی صفات کا ذکر ان 3 آیاتوں میں ملتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، یعنی جتنی تعریفیں آج تک ہوئی ہیں یا آئندہ دنیا اور آخرت میں ہوں گی در حقیقت اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کسی نے کی ہے یا آئندہ کوئی کرے گا، اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا تو ظاہر ہے، اور جو تعریفیں اس کی مخلوق کی جاتی ہیں یا آئندہ کی جائیں گی یا گزشتہ تمام زمانوں میں ہو چکی ہیں، وہ بھی در حقیقت اللہ پاک کی ہی تعریفیں ہیں۔ کیونکہ ہر صاحب کمال کو اللہ نے وجود بخشا ہے اور کمال سے نوازا ہے، اور کمال اور صاحب کمال کی پرورش فرمائی ہے اور اپنی رحمت سے ان کمالات کو باقی رکھا ہے۔ اب آ جاتا ہے رب العالمین۔ تو رب عربی زبان کا لفظ ہے جو مالک کے معنی میں آتا ہے، اور معنی اس کے پروردگار یعنی پالنے والا بھی آتا ہے، یعنی دونوں معنی درست ہیں کہ اللہ پاک تمام جہانوں کے مالک اور پالنے والے ہیں۔ اب العالمین یعنی تمام عالم کی جمع ہے۔ یہ یوں تو ساری مخلوق ہی بحیثیت مخلوق کے ایک عالم ہے، لیکن مخلوق کی بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ ہر قسم کو علیحدہ علیحدہ عالم قرار دے کر جمع عالمین لائی گئی۔ گویا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ خدائے پاک کے جاننے اور پہچاننے کے لیے ایک عالم بلکہ اس کا ایک ذرہ بھی کافی ہے، لیکن عالم اتنے زیادہ اور بے شمار ہیں کہ ان کو دیکھ کر اگر کوئی کوڑ مغز خدائے پاک کو نہ پہچانے تو اس کی محرومی، بد نصیبی، جہالت اور حماقت کے سوا اور کیا ہے۔ مقاتل بن حبان نے فرمایا کہ عالم 80,000 ہیں، 40,000 خشکی میں اور 40,000 سمندر میں۔ حضرت وہب بن منبہ نے فرمایا کہ عالموں کی تعداد 18,000 ہے، لیکن صحیح بات وہ ہے جو جناب کعب احبار نے فرمائی ہے کہ عالموں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے اپنے استدلال سے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، یعنی اللہ جل شانہ سارے جہانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور پرورش کرنے والا بھی۔ اس نے صرف وجود ہی نہیں دیا بلکہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ وہ رزق بھی دیتا ہے، کھلاتا پلاتا بھی ہے، ہر فرد تک رزق پہنچاتا ہے۔ جب کھانے والا رزق کھا لیتا ہے تو وہ اس رزق کو ہضم بھی کرتا ہے، جس سے جسم میں خون بڑھتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے، رگوں میں دوڑتا ہے، اور یہ سب چیزیں زندگی کی بقا کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جتنے بھی معاش کے اسباب ہیں اللہ ہی نے پیدا فرمائے ہیں، ان سب سے شان ربوبیت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ پالنے کے مفہوم میں اگر دیکھا جائے تو صرف جسمانی غذائیں ہی نہیں آتی بلکہ ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو زندگی اور اس کی بقا کا ذریعہ ہو۔ اجسام کی پرورش کے ساتھ ساتھ روح کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں، جو زندگی کے لیے اصل چیز ہے اور جو معیشت کے آلات اور اسباب ہیں، اور جو جسم کے اعضاء جوارے ہیں یہ سب پرورش کا ذریعہ ہی ہیں۔ آگے ہے الرحمن الرحیم۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ دونوں صفات اللہ کی جو ذکر کی گئی ہیں، الرحمن الرحیم، یعنی رحمان اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور رحیم اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسا کہ کما قال تبارک و تعالی فی شان نبیہ علیہ الصلاۃ والسلام بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا برابر مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور وہ ساری مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ سب کا وجود اور بقا، آرام اور سکون سب اسی کی رحمت سے ہے۔ اگلی آیت آ جاتی ہے مالک یوم الدین، کہ دین جزا اور بدلے کو کہتے ہیں۔ یوم الدین یعنی بدلے کا دن، اس سے قیامت کا روز مراد ہے۔ اس روز خیر و شر کے بدلوں کا فیصلہ ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے عمل کا نتیجہ پائے گا۔ اللہ پاک کے رحم و کرم کے سوا کوئی راستہ جان چھوٹنے کا نہ ہوگا۔ اگر کوئی سفارش کرنا چاہے گا تو بغیر اجازت کے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اس روز کسی کی
مجازی حکومیت اور حاکمیت بھی نہ ہوگی۔ قال اللہ تعالی شانہ الملک یومئذ الحق للرحمن وقال جل جلالہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو یہ قرآن کی مختلف آیات پیش کی گئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کون ہے اللہ کے سوا ہے، یعنی اللہ جل شانہ صرف قاضی یوم الدین ہی نہیں بلکہ مالک یوم الدین بھی ہیں، یعنی اللہ جل شانہ مالک الملک ہیں، قاضی روز جزا ہیں اور مالک روز جزا بھی۔ اس پر کسی کا کوئی قانون کوئی حکم لاگو نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ رد نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی۔ وہاں دنیا کے حاکموں اور فیصلہ کرنے والوں کے فیصلے بھی ہوں گے اور جانوروں تک نے جو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کی تھی اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ دنیا کے بادشاہ اور بڑے بڑے تسلط اور دبدبہ والے مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے عمل اور کردار کا فیصلہ سنیں گے اور اس فیصلے کے مطابق عمل ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کے فضائل بتائے، اس کے علاوہ تعوذ اور تسمیہ کا بیان اور پھر سورہ فاتحہ کی آیت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگلی آیات کا ترجمہ انشاءاللہ تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو تفسیر قرآن کے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے۔ تفسیر جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں یہ بہت اوتھینٹک کتاب سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے۔ تفسیر قرآن کے سلسلے سے جڑے رہیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔